हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और आज जुमेरात का दिन है और 17 तारीख फरवरी की 17 तारीख जुमेरात का दिन है और सन है 2022। आज से एक रोज़ पहले यानी 16 फरवरी को आपने एक अजीब तमाशा देखा हो। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में होने वाला एक ऐसा तमाशा कि जिसमें एक ऐसा शख्स कि जो अपने आप को सहाफ़ी कहता है और उसके हाथ में कलम होना चाहिए लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल लहरा रहा है। और बाप की तरबियत देखें कि बाप के साथ साथ बेटे के हाथ में भी पिस्तौल लहरा रहा है और सिर्फ लहरा ही नहीं रहा बल्कि दोनों बाप बेटा एक रियासती अदारे के अहलकारों पर जो कि उनको गिरफ्तार करने आए थे स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, सामने से फायर कर रहे हैं, जिसके नतीजे में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको FIA कहा जाता है उसका एक अहलकार जो अपने फ़राइज़ की सर अंजामदही के लिए और इनको गिरफ्तार करने के लिए आया था वो शदीद ज़ख्मी होता है। उसके सर में माथे में शदीद ज़ख्म आता है और वो लहू लुहान हो जाता है। अभी उसको फर्स्ट एड देने का मसला होना चाहिए था कि ये शख्स और उसका बेटा उनको यरगमाल बना लेते हैं घर के अंदर और फिर उसकी पिटाई लगाना शुरू कर। नाज़रीन, ये कौन शख्स है? ये एक नाम नहाद सहाफ़ी है। मैं इसको नाम नहाद इसलिए कहूँगा कि इसने सहाफ़त की बजाय गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। कुछ रोज़ पहले एक टेलीविज़न चैनल पर बैठकर वफाकी वज़ीर मुराद सईद की किरदार कशी करते हुए ऐसे गलीज़ और गंदे इल्ज़ाम लगाए कि जो सहाफ़त नहीं बल्कि दलालत की निशानदही करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर ऐसे गलीज़ इल्ज़ाम लगाए कि जिनका कोई शरीफ मुआशरा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने इस सिलसिले में FIA को एक दरख्वास्त दी तो FIA इसको साइबर क्राइम यूनिट के हमरा पकड़ने के लिए इसके घर पर आई, लेकिन इसने गिरफ्तारी देने की बजाय, जबकि FIA के पास इसको गिरफ्तार करने के वारंट मौजूद थे, इसने उन पर स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी, पिस्तौल लहराना और अपने बेटे को ललकार कर उन पर हमला करने की तरगीब दी। नाज़रीन, ये शख्स मोहसिन बेग है। अब बताना आपको ये है कि ये बंदा किस वारदात के ज़रिए जर्नलिस्ट बना। क्या वारदात इसने डाली, और एक ऐसी वारदात कि जिसमें ना तो कोई ख़र्चा आता है, हींक लगे ना फटकरी, और रंग भी चोखा आए, यानी कि अखबार नहीं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर छापना पड़ता है, टीवी चैनल नहीं जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर अखराजात आते हैं, बल्कि एक न्यूज़ एजेंसी बना ली। 2000 के अवाइल में इसने एक न्यूज़ एजेंसी ऑनलाइन के नाम से शुरू की, जबकि पाकिस्तान में 2 ही न्यूज़ एजेंसियां ऐसी हैं जो मोतबर समझी जाती हैं दुनिया भर में, जिनको आप सरकारी और नीम सरकारी का दर्जा दे सकते हैं। एक है पाकिस्तान APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और दूसरी है PPI पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। APP में तो कुछ तनख्वाह और कुछ मुआवजात जो हैं वो मिल जाते हैं,
PPI में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी न्यूज़ एजेंसियां बनी, जैसा कि NNI, ANN और मोहसिन बेग की ऑनलाइन, ये हमेशा अपने कारकुनान को वाजबात देने से गुरेजा रहे, भूखा मारते रहे, और इनका मोटो यही रहा कि अपनी खाओ हमारी ले आओ, लाइन में लगो लंगर की, अपने लिए रोटी खाओ हमारे लिए ले आओ, पैसे नहीं देने। लेकिन ज़रिया मुआश क्या था? ज़रिया मुआश हुकूमतों को ब्लैकमेल करना। और इसी तरह जब इमरान खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कंटेनर पर धरना दिया, तो ये शख्स भी, चूँकि वारदातिया था ना, ये भी उसमें शामिल हो गया और इमरान खान की चापलूसी में मशरूफ़ हो गया। और जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो एक मुबैना तौर पर एक बहुत बड़ी पार्टी को कोई ठेका दिलवाने के लिए उनके पास लेकर आया, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि इमरान खान ना तो कमीशन खाते हैं और ना किसी को कमीशन खाने देते हैं, ना खाते हैं ना लगाते हैं, ये उनका नारा ही नहीं है। तो उन्होंने इसको इनकार कर दिया। ये फिर ज़ाती दुश्मनी पर उतर आया, ज़ाती हमले करने शुरू कर दिए। और ये चंद रोज़ पहले का जो प्रोग्राम था उसमें इसने इमरान खान और वफाकी वज़ीर मुराद सईद के बारे में इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल की, जिसके सिलसिले में आज ये कार्रवाई। ये तो सारा वाक़या जो मैंने आपको सुनाया। अब मैं ज़रा आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने अभी तक किसी टीवी चैनल पर ये नहीं सुना होगा कि मोहसिन बेग जो है वो लाहौर में क्या करता रहा। मुझे याद है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के हमरा दोपहर को मार रोड लाहौर के शजान रेस्टोरेंट में बैठा करता था, और कभी कभी शाम को वापडा हाउस के नीचे एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था सैलूस, और वो वापडा हाउस की बिल्डिंग के बेसमेंट में था, वहाँ पर भी हम बैठा करते थे। तो वहाँ पर ये मोहसिन बेग नामी शख्स एक वेटर था। और अब जब मैंने इसको पिछले दिनों टीवी प्रोग्राम में इमरान खान पर हर्जा सराई करते हुए सुना, तो मुझे इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगी। और ये मालूमात जो मैं आपको दे रहा हूँ बड़े वसूख से मुसद्दका मालूमात दे रहा हूँ। मैं अगर लाहौर में मौजूद होता, लंदन में ना होता, तो मैं सैलूस रेस्टोरेंट के, जो कि बंद हो चुका है, किसी ना किसी रिकॉर्ड से ये ढूंढ कर ले आता, और अगर कभी अब भी ज़रूरत पड़ी तो ढूंढ लाऊंगा कि ये वहाँ वेटर था। मुझे इसकी शक्ल देखकर शक्ल शनासा लगी, और आज जब मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस बात की तस्दीक की तो उन्होंने भी मेरी बात की तायीद कर दी कि ये वहाँ वेटर था। अचानक ये किस तरीके से एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी का हेड बन गया, मालिक बन गया, इसकी दास्तान के पीछे हमें कुछ लोगों ने जो मालूमात दी वो ये हैं कि एक लड़की थी शाजिया खालिद, जिसमें डेरा बुगटी में कोई हरासमेंट का मामला हुआ था, और उसमें एक कर्नल साहब जो है वो मुलव्वस थे। उस मामले को दबाने के लिए डॉक्टर शाहिद मसूद और यही शख्स मोहसिन बेग ये उस लड़की के पास गए थे, जो आजकल लड़की बरतानिया में है, और उसको $50,000 दिया। असल में डॉलर नहीं दिए, बल्कि उसको डराते धमकाते रहे और उसको बैरून मुल्क जाने पर मजबूर किया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो $50,000 असल में $2 लाख था, जो बाकी दोनों हजरात ने अपनी जेबों में डाल लिया, और यूं ये बड़े बड़े जो है वो मालदार सामियाँ बन गए। इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मोहसिन बेग गुज्जर खान, मंडी बहाउद्दीन और दूसरे इलाकों से किराए की गाड़ियां लाकर इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी जो रोज़नामा ख़बरें में काम करते थे और वो अपने गाँव के नाम के साथ मशहूर है, उनके साथ मिलकर उनको डालकर, आप डालना समझते हैं, यानी चोर जो किराए की गाड़ी है उसके कागजात में रद्दोबदल करके उसको बेच दिया करते थे। इस सिलसिले में कई FIR इन पर मौजूद है। और फिर ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में भी इन पर कई मुकदमात मौजूद हैं, जिनमें फ्रॉड के मुकदमात भी हैं और इस किस्म के दूसरे मुकदमात भी हैं। लेकिन अमेरिका से कैसे वापस आए? आपको याद है डैनियल पर्ल केस? जी हाँ, डैनियल पर्ल केस, जिसको अफ़गान जो तालिबान थे, अलकायदा के जो लोग थे, उनकी वहाँ पर उनको कत्ल किया गया था। उसकी वीडियोज़ इसने मोहसिन बेग ने अमरीकियों को फराहम की,
اور ان ویڈیوز کے بدلے میں انہوں نے اس کے مقدمات ختم کیے اور اس کو پاکستان آنے دیا۔ پاکستان آ کر پھر یہ وارداتیہ تھا چکے، تو اس لیے واردات کی تلاش میں یہ لگ پڑا، اور پھر عمران خان کا کنٹینر مل گیا، آن لائن ایجنسی بنا لی، پھر وارداتوں پہ وارداتیں ہی کرتا چلا گیا۔ صحافت کی الف بے سے واقف نہیں ہے۔ اگر مجھے محسن بیگ، میں چیلنج کرتا ہوں، اپنی جرنلزم کا کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی یونیورسٹی کی ڈگری جس میں اس نے جرنلزم پڑھی ہو، وہ ہمیں دکھا دے تو ہم اس سے اس سارے پروگرام کی معذرت کر لیں گے۔ لیکن صحافت کی الف بے سے واقف نہیں، آن لائن نیوز ایجنسی کا مالک بن گیا۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کسی زمانے میں لنڈن میں مجھے بھی بیورو چیف بنانے کی آفر کی گئی، لیکن جب میں نے تنخواہ کے بارے میں پوچھا اور جو اپنے معاوضے کے بارے میں پوچھا تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ تو یہ اس طرح کی شخصیات، اور آپ ناظرین دیکھیں، جب کوئی گھی بیچنے والا، جب کوئی سونے کا سمگلر، جب کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ٹیلی ویژن چینلوں کے، اخباروں کے مالک بن جائیں اور ان کے اندر پروفیشنلزم بالکل نہ ہو، تو پھر وہ اسی طرح کی وارداتیں کرتے ہیں جس طرح کی کل محسن بیگ نے کی اور فائرنگ کی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک کریمنل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہے۔ کریمنل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہمیشہ پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پولیس غلط اگر آپ کو پکڑنے آئی اور آپ شریف آدمی ہیں تو ہم اس طرح سے مزاحمت نہیں کرتے۔ اسٹیٹ فائرنگ، اسٹیٹ فائر مارے ہیں، نشانے پہ فائر مارے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کریمنل آدمی ہے، کریمنل جرائم پیشہ آدمی ہے۔ اور بیٹے کی تربیت بھی ایسی کی ہوئی ہے کہ وہ بھی شکل سے، مونچھوں سے وہ ایک جرائم پیشہ مجرم لگتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا، ایک نام نہاد صحافی نے ایف آئی اے کے اہلکاروں کو پیٹا، اب تو اس کے خلاف مقدمات اور وکٹری کا نشان بناتا ہوا عدالت میں یہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں وہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو اس طرح سے وکٹری کا نشان بناتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی رانا سنگھا کے، رانا ٹنگا سنگھا کے کوئی رشتہ دار ہیں اور کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر کے جا رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے ان کو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ایک سرکاری ادارے کے اہلکاروں کے سرکاری کام میں مداخلت ہی نہیں کی، حملہ آور ہو گئے اور ان کو ہم نے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ ناظرین، صحافتی تنظیمیں بھی سو رہی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ستو پی کر سو رہی ہیں۔ صحافتی تنظیموں کو بھی یہ چاہیے کہ ایسی کالی بھیڑوں کو نکال باہر کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے لوگ کہ جو صحافت کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی وارداتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی، سرکاری اداروں کی بے عزتی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کوئی بھی وزیر اعظم نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو نکال باہر دینا چاہیے، ان کو اپنے اندر بیٹھنے بھی نہیں دینا چاہیے، ان کو جناب محسن بیگ صاحب، جناب فلاں کر کے چل اٹھ تو تیری حیثیت کی ہے کہ تو ساڈے پڑھے لکھے جرنلسٹاں دے وچ بیٹھے، اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن صحافتی تنظیمیں بھی اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں، کوئی پلاٹوں پہ قبضے کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، کوئی جوئے خانے چلاتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، یہ سارے کام چل رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی دہاڑی لگانے میں مصروف ہے۔ لیکن ناظرین، ایک اور بڑی اہم بات پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں کروں گا کہ آج مریم نواز شریف بیگم صفدر اعوان نے ایک ٹویٹ کیا، ابھی 2 روز پہلے ان کا بھی ایک چیلا جو ہے وہ خاتون اول پر گھٹیا الزامات لگانے کے سلسلے میں گرفتار ہوا ہے۔ اس کی بھی چھترول ہونی چاہیے، چھترول جس کو کہتے ہیں، بلکہ چھترول سے بھی بڑی چیز ہے لترول ہونی چاہیے۔ اس کو پوچھا جانا چاہیے کہ ایسی بکواس کرنے کے لیے کہ بشرا بی بی یہ گھر سے چلی گئیں، یا بشرا بی بی جو ہے اس نے اتنا گندا لفظ استعمال کیا کہ ان کو پیرنی کے ساتھ ایک گندا لفظ لگا کر، اس پہ اس کو پوچھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ کیا مریم صفدر اعوان ٹوکریوں والی اس کے پیچھے ہے جو ٹوکریاں دیتی ہے؟ کیونکہ آج اس نے جو ٹویٹ کیا ہے محسن بیگ کے حق میں، اس نے کہا کہ ایف آئی اے کے ادارے کو عمران خان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور صحافیوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ بی بی جان، آپ بھول گئی آپ کے والد نے کیا کیا اپنے دور اقتدار میں؟ حامد میر بتاتے ہیں
کہ ایک روز مجھے وزیر اعظم پاکستان کا فون آیا یا ان کے سٹاف کا فون آیا کہ آج صبح وزیر اعظم پاکستان آپ سے ناشتہ اکٹھے کریں گے. کہتے جب میں گیا تو انہوں نے مجھے انڈا اور پراٹھا کھلایا اور اس کے بعد 2 گلاس لسی کے پیے, اور مجھے بھی لسی کی آفر کی, لیکن میں نے کہا میں لسی نہیں پیتا. جیسے ہی انہوں نے 2 گلاس لسی کے پیے تو ڈکار مارا میاں نواز شریف نے, مریم صفدروان کے والد نے, جس طرح سے داروں کی وہ عزت کیا کرتے تھے. وہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. حامد میر کہتے ہیں کہ جب اس نے 2 ڈکار مارے 2 گلاس لسی کے پینے کے بعد, اور مجھے کہا کہ تم روزنامہ اور صاف سے استعفیٰ دے دو, تو میں نے کہا جی, میں نے کہتے پہلے سمجھا کہ شاید یہ جامع جہالت جو ہے یہ انہوں نے پی لیا ہے, اور یہ جو لسی کو جامع جہالت بھی کہا جاتا ہے نا, تو ان کو اب غنودگی آنی شروع ہوگی, اور نیند کے نشے میں یہ مجھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کہتے میں نے دوبارہ زور دے کر پوچھا کہ میاں صاحب میں کس چیز سے استعفیٰ دے دوں؟ بولے اپنی ایڈیٹری سے استعفیٰ دے دو. تو میں نے پوچھا اچھا اگر میں نہ استعفیٰ دوں تو بولے تمہارے چیف ایڈیٹر کو اٹھوا لیں گے. کہتے میں نے بس ایسے ان کی بات کو ایسے ہی ایک دیوانے کی یا کیا کہتے ہیں پاگل کی بڑھ قرار دیا اور میں آ گیا. کہتے لیکن اگلے دن جب میں پہنچا دفتر تو پتہ چلا کہ انہوں نے میرے چیف ایڈیٹر کو گرفتار کروا دیا ہے, اور پتہ کس ادارے کے ہاتھوں؟ انٹیلیجنس بیورو کے ہاتھوں, FIA کی طرح کا ایک ادارہ. 2-3 سال بعد جب نواز شریف کی حکومت آئی میں نے اس کے بارے میں لکھا تو ایک دن اس نے مجھے بلا لیا پرائم منسٹر ہاؤس کو. صبح مجھے کال آئی کہ پرائم منسٹر وڈ لائک ٹو ہیو بریک فاسٹ ود یو. چلا گیا پرائم منسٹر صاحب نے نام مجھے پراٹھا اور انڈا کھلایا. اس کے بعد انہوں نے بھی لسی پی, مجھے بھی کہا لسی پیو. میں لسی پینا نہیں چاہتا تھا, انہوں نے کہا نہیں آپ لسی پیے. پھر انہوں نے خود بھی لسی کے 2 گلاس پیے اور ڈکار مارا. اس کے بعد کہا یو مسٹ ریزائن. میں نے کہا جی وہ کوئی آپ نے مجھے پراٹھے کھلائے, آملیٹ کھلایا, لسی پلائی, اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ریزائن کریں, اگر آپ ریزائن نہیں کریں گے تو میں آپ کے چیف ایڈیٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں. میں نے سمجھا یہ نواز شریف نے لسی پی ہے, شاید غنودگی کی حالت میں غلط بات کہہ گیا, تو میں نے اس کو سیریسلی لیا. میں گھر واپس آ گیا. اگلے دن صبح پتا چلا کہ میرے چیف ایڈیٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو آپ کہتی ہیں کہ اداروں کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان. اور ہاں یہ تو حامد میر ہیں, ان سے بھی بڑے چڑیا صافی ہیں جو آج کل میاں نواز شریف کے بڑے گن گا رہے ہیں, لیکن وہ وقت بھول گئے ہیں کہ جب میاں نواز شریف نے ان کی لترول کروائی تھی. کیونکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں نا, ایک آدھ مطلب وہ کیا کہتے ہیں مزیدار قسم کی کوئی مشروب پیتے ہیں, اس کے بعد ان کو بھول جاتا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. غیرت نام کی کوئی چیز ہو تو یاد رہتی ہے. تو ان کو جو چڑیا والے صحافی ہیں نجم سیٹھی, وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے سیف الرحمان کے ذریعے کہ آپ جو ہے ہمارے خلاف لکھنا بولنا بند کر دیں. جب میں نے انکار کیا تو مجھے غداری کے مقدمے میں گرفتار کروا دیا گیا, اور پھر جو ظلم و ستم میرے ساتھ کیے گئے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. پھر یہ نواز شریف صاحب کا سلسلہ ہوا. یہ ایک BBC کی ٹیم یہاں آئی ہوئی تھی, وہ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی, مجھے بھی انٹرویو کیا انہوں نے 99 میں نے کچھ تنقید کر دی میاں صاحب کہ جی یہ بھی گڑبڑ ہے, یہاں بھی گڑبڑ ہے, یہ بھی گڑبڑ ہے. وہ ظاہر ہے جو لوکل کیمرہ مین تھے وہ پاکستانی تھے, وہ ظاہر ہے ساری بات رپورٹ کر رہے تھے IB کو. تو مجھے سیف الرحمان صاحب اس وقت احتساب بیورو چیف تھے, ان کا فون آ گیا کہ آپ نے BBC کو یہ کہا ہے. میری بھی اس میں غلطی یہ تھی کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سمجھ جائیں اور آپ سیدھے ہو جائیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ختم ہو جائے گی بات. میں نے کہا نہیں کرتا, کیا کر لوں. انہوں نے کہا میں بتاتے ہیں کیا کر لوں. تو انہوں نے پکڑ لیا, پکڑ کے حوالے کر دیا فوج کے. ان کو کہا کہ آپ کورٹ مارشل کریں. یہ تو مشرف صاحب نے کہا میں کس کے اوپر کورٹ مارشل کروں, کیونکہ وہ خود ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تھے نا کہ عدالتوں میں گھومیں گے پھریں گے اور بے عزتی ہوگی. تو مریم صفدروان صاحبہ یہ تو تھے آپ کے والد محترم بیمار شریف عرف میاں نواز شریف, اور ان کے کرتوت اور ان کرتوتوں کی مکافات عمل کے سلسلے میں آج کل وہ در بدر دھکے کھا رہے ہیں. تو آپ کہتی ہیں کہ عمران خان اداروں کو استعمال کرتا ہے. مجھے لگتا ہے جب آپ بھی کوئی ٹویٹ کرتی ہیں تو یا تو وہ ٹویٹ پڑھتی نہیں ہے, تو یا پھر آپ نے بھی لسی کے 2-3 گلاس چڑھائے ہوتے ہیں, اور شاید وہ جو آپ گلاس لیے پھرتے ہیں اس لسی کی تہ میں پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کا دماغ پھیر دیتی ہے, اور آپ ماضی کو کریدے بغیر آج کے وقت کے حساب سے الٹے سیدھے ٹویٹ کر دیتی ہے. اور جب آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے, فوٹو الٹی چلا دیتی ہیں چائنا کے صدر کی اور اپنے باپ کی, اور اس طرح کا ٹویٹ کرتی ہیں کہ عمران خان جو ہے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں.
بھول جاتی ہیں. آپ کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے, ہماری یادداشت کمزور نہیں ہے, عوام کی یادداشت کمزور نہیں ہے, ہم کو سب یاد ہے. اور آپ کی تحریک اعتماد کا کیا بنا؟ یہ وہی تحریک اعتماد ہے جو بن کھلے ہی مرجا گئی, پیدا ہی نہیں ہوئی. اور پیدا ہونے کے لیے اتنے زور لگائے جا رہے ہیں, اتنے زور لگائے جا رہے ہیں, لیکن پیدا ہونے کے لیے جس وصف کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں سے کسی میں ہے ہی نہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کبھی خسریاں گڑوں میں مراداں پوری ہوئی ہیں, تو وہ تحریک اعتماد بھی ٹھس ہو گئی ہے. اب یہ اوچھے تکنڈوں پر اترا ہے. ہاں مجھے یاد آیا, میں نے تو پروگرام ختم کرنا تھا لیکن ایک اور واقعہ ہے. کیا پرویز رشید نے اور میاں نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے ننگے پوسٹر جہازوں سے نہیں پھنکوائے تھے؟ آپ کس سے اخلاقیات کی بات کرتی ہیں, کہاں آپ اداروں کے استعمال کی بات کرتی ہیں. آپ ذرا سا منہ نیچے کریں تو آپ کو اپنے گریبان میں وہ تمام حقائق نظر آئیں گے جو آپ کے والد محترم کرتے رہے. شاید آپ اس وقت بچی ہوں, کنیڈ کالج میں کہیں پاس ہونے کی کوشش کر رہی ہوں, یا کسی کالج اسکول میں جو آپ کے شوق تھے, میں اتنے نہیں پڑھنا, میں اتنے نہیں پڑھنا, میں ڈاکٹر بننا ہے, تو کچھ بھی نہ بن سکی, سیاستدان بھی نہ اچھی بن سکی, اور وزیر اعظم بننے کے خواب تو چکنا چور ہو گئے. تو آپ تو دولہا کی ماں بھی نہ بن سکی, دولہا کی شادی کے موقع پر موجود ہی نہیں تھی. تو آپ ذرا اس طرح بات کیا کریں کہ جس کے سیاق و سباق سے آپ واقف ہو. تو ناظرین, آج میں نے آپ کو یہ سارا کچا چٹا یہ جو باتیں, یہ جو حقائق محسن بیگ کے بارے میں بتائے کہ سلوس ہوٹل میں ویٹر تھا لاہور کے مار روڈ پر, یہ کوئی ٹی وی چینل آپ کو نہیں بتائے گا. آپ اور ہمارے صحافتی تنظیموں کے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچان لیجئے. کوئی نہیں ہے آن لائن, یہ جو نیوز ایجنسی مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں, کے پی آئی کشمیر پریس انٹرنیشنل, وہ بھی ایک مقصد کے لیے بنائی گئی تھی, کشمیر کا پروپیگنڈا کرنا تھا. اور یہ جو پیداوار ہے, یہ محسن بیگ, یہ تو پیداوار ہی ان لوگوں کی ہے جو کہ لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ناظرین, یہ حقائق آپ کے سامنے رکھے. آج کا پروگرام اسی نعرے کے ساتھ ختم کروں گا جس کے ساتھ روزانہ ختم کیا کرتا ہوں, اور وہ نعرہ پاکستان کا نعرہ ہے, اور وہ نعرہ پاکستان کے دشمنوں کے سینے پر مونگ ڈلتا ہے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.